بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں خودکشی کرنا کیسا ہے۔ تو میری بہن، پہلے تو میں آپ کو ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں نے دیکھی اور بڑا دکھ ہوا کہ وہ ایک انڈین لڑکی ہے عائشہ، اور اس کی ویڈیو بڑی یعنی کہ آج کل زیادہ اس پہ چل رہی ہے، فیس بک ہے، جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں۔ یہی تو بات ہے کہ ہماری دین سے دوری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہی وجوہات ہیں کہ جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اب اللہ عز و جل کیا فرماتے ہیں؟ اللہ عز و جل فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت 155 کے اندر کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور دیکھو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور دیکھو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی حالت سے، وَالْجُوعِ، فاقوں سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کے نقصان سے، وَأَنفُسِ، اور جانی نقصان سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے نقصان سے۔ اب اللہ عز و جل کا فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، مالی نقصان سے، جانی نقصان سے، خوف سے، بھوک سے، ٹھیک ہے، پھلوں کے نقصان سے۔ تو بھئی آزمائش تو شرط ہے۔ اب آگے اللہ عز و جل اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں تو جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، تو ان پہ جب آزمائش آتی ہے نا، تو اللہ عز و جل فرما رہے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ وہ صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ صرف اتنا ہی کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑا دل عجیب ہوا اس بچی کی ویڈیو دیکھ کے کہ اس نے اپنے لیے، اپنے دنیا میں وہ آزمائش کاٹ رہی تھی، ٹھیک ہے، اپنے لیے اس نے آخرت میں بھی دوزخ کا رستہ چنا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی 3463 نمبر حدیث ہے، کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امت میں سے ایک بندہ ایسا تھا کہ جس کو زخم لگا ہوا تھا، اور وہ زخم لگے ہوئے شکار ہوا تھا، اور وہ زخموں کی تاب نہیں لا پا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس نے کیا کیا، اپنا ہاتھ کی نس کاٹ لی، اور کاٹ کے اس نے خودکشی کر لی۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندے نے اپنے بارے میں جلد بازی کر لی اور جنت کو حرام کر لیا۔ یہ ایک نہیں، اس میں ملٹیپل احادیث ہیں کہ جن میں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ خودکشی جو ہے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی مسلک سے ہو، اگر وہ یہ جانتا ہے نا کہ اس کے اندر ذرا سا بھی ایمان ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ خودکشی جو ہے وہ حرام ہے۔ ایک اور روایت ہے، صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 2898۔ سہل بن سعدی فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بتایا کہ ایک شخص جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ دلیری سے لڑ رہا ہے، اور وہ بہت بہادری سے لڑ رہا ہے، اور اس نے اس طرح کافروں کو مار دیا، اس طرح کافروں کو مار دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ من اہل النار، اما انہ من اہل النار، کہ خبردار وہ آگ والوں میں سے ہے۔ تو صحابی بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے، وہ تو اتنی بہادری سے لڑا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہ اس صحابی کے پیچھے لگ گئے، جہاں وہ جاتے تھے وہ ان کے پیچھے جاتے تھے، جس طرح وہ لڑتے تھے وہ اسی طرح لڑتے تھے، وہ بیٹھتے تھے تو وہ بھی پیچھے بیٹھ جاتے تھے، اس طریقے سے سارا عمل کرتے رہے۔ دیکھا کہ وہ صحابی جو تھے وہ زخموں سے بہت زیادہ چور ہو گئے، ٹھیک ہے، اور زخموں کی تاب نہ لائے، انہوں نے تلوار کو الٹا کیا، زمین میں گھونپا، اور اپنا سینہ جو تھا اس کے اوپر ڈال دیا، اور تلوار جو تھی ان کے آر پار ہو گئی، اور وہ مطلب ان کی وہاں ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو وہ صحابی دوڑتے ہوئے دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح کہہ دیا کہ وہ جہنمی جس نے خودکشی کی، اس نے اپنے لیے جہنم کا رستہ چن لیا، ٹھیک ہے، جنت کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ ایک اور روایت ہے
صحیح بخاری کی 5778 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا کے اندر جس طرح خودکشی کی، جہنم کے اندر وہ اسی طرح اپنے آپ کو اسی طرح وہ مارتا رہے گا. اگر جیسے انہوں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ جیسے کسی انسان نے پہاڑ سے گر کے اگر خودکشی کی تو وہ جہنم والے دن جہنم میں پہاڑ سے بار بار گرتا رہے گا اور بار بار زندہ ہوتا رہے گا، بار بار گرتا رہے گا. اس کے بعد دوسرا، کسی نے اگر کہ زہر پی کے خودکشی کی تو وہ جہنم میں زہر ہی پیتا رہے گا، زندہ ہوتا رہے گا، زہر پیتا رہے گا. تیسرا بندہ، کسی نے اگر لوہے کی چیز سے اپنے آپ کو ضرر پہنچائی، کاٹا، تب بھی وہ جہنم والے دن جہنم میں یہی کرتا رہے گا، اپنے آپ کو کاٹتا رہے گا، پھر زندہ ہوتا رہے گا، کاٹتا رہے گا، پھر زندہ ہوتا رہے گا. تو اس حدیث سے بھی ہمیں کیا نتیجہ مل رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یعنی کہ خودکشی کرنے والا جو ہے وہ جہنم میں ہوگا اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا. اب یہاں الفاظ کیا آ رہے ہیں؟ مخلدن فیہا ابدا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا مخلدن فیہا ابدا، مخلدن فیہا ابدا، مخلدن فیہا ابدا. وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو میری بہن، آپ کو یہاں یہ بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ خودکشی جو ہے وہ حرام ہے اسلام میں، اور اس کی سخت ممانعت ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ خودکشی کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور خودکشی کرنے والا دوزخ کی آگ میں جلتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.